سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعمل سوءا يجزى به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من کر فرد واسطان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلوات کے بعد میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون عطا فرمایا ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا. یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ من یعمل سوءا یجزى به، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا. کتنا ملے گا، کب ملے گا، دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، وہ اللہ جانتا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوتی ہے. آج ہم گناہوں پر بڑے ہی بے باک ہو گئے ہیں. گناہوں پر ندامت تو دور کی بات ہے، ہم اس پر فخر کرنے لگ گئے ہیں. جھوٹ جس کو میرے آقا علیہ السلام نے تمام گناہوں کی جڑ بتایا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کو ہم نے عادت بنا لیا ہے. جھوٹ کو ہم نے اپنی عادت بنا لیا ہے. عادتاً ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور سود جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ جنگ کہا ہے کہ جو سود لیتا ہے دیتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی. اس کو ہم نے اپنی ضرورت بنا لیا ہے. غیبت اور چغلی کو ہم نے گپ شپ کا نام دے دیا ہے، اور بددیانتی خیانت ہمارے خمیر میں رچ بس گئی ہے. رشوت کو ہم نے تحفے کا نام دے دیا ہے، اور ہم اپنے گناہوں کو بڑا چڑھا کر لوگوں کے سامنے فخر سے بیان کرتے ہیں. اور اس پر ندامت یا شرمندگی ہونے کی بجائے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے اپنے گناہ پر فخر کیا یا ڈٹ گیا، اپنی غلطی کو نہ مانا، وہ ملعون ٹھہرا. جیسا کہ شیطان لعین، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا. الٹا جب میرے رب عز و جل نے اس سے کہا کہ تو نے غلطی کی، تو اس نے کہا کہ میں اس آدم سے علیہ السلام سے بہتر ہوں. قال انا خیر منہ،
الٹا یہ نہیں دیکھا اس نے کہ یہ حکم کس کا ہے، یہ رب عز و جل کا حکم تھا، مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کون بہتر ہے، جب رب کا حکم آ گیا تو سر کو جھکا دینا تھا۔ الٹا وہ ڈٹ گیا، اپنی غلطی پر غلطی کو تسلیم نہ کیا تو راندہ درگاہ ہوا، یعنی ملعون ٹھہرا، اس پر آج تک لعنت برس رہی ہے۔ وہ ملعون لعین شیطان بنا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ یعنی گناہ پر ڈٹ جانا، اس پر فخر کرنا، اس پر اصرار کرنا، اس پر مداومت اختیار کرنا، یعنی ہمیشگی اختیار کرنا، اس سے بچنے کی کوشش نہ کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ جبکہ اللہ والوں کا کیا طریقہ ہے؟ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ یہ پھل کھا لیں، یہ آب حیات ہے، قسم کھا کر شیطان نے کہا کہ یہ آب حیات ہے، اور آپ نے سوچا کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، تو آپ نے وہ پھل کھایا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو زمین پر بھیجا، آپ اپنی غلطی پر، خطا پر، جو خطا ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ حکمت الہی تھی، اللہ نے ان کو زمین پر بھیجنا تھا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو یہ حکمت الہی تھی، ان کی خطا نہیں تھی، ہم خطا نہیں سمجھتے، یا اگر خطا تھی تو خطائے اجتہادی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ زمین پر آ کر نادم ہوئے، اتنا شرمندہ ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں نے 500 سال تک آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ 500 سال تو معمولی عرصہ نہیں ہے، 500 سال تک شرمندگی سے میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اور دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اگر تو نہیں رحم فرمائے گا تو میں خسارے والے، نقصان والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ کلمات بھی اللہ نے سکھائے، انہ هو التواب الرحیم، فرمایا کہ میں تمہاری توبہ کو قبول بھی کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے، اور ساری اولاد، سارے بنی نوع انسان کے آپ باپ ٹھہرے، اور اولو العزم نبی، آپ اولو العزم، بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے گناہ پر ڈٹ جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے، جو اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے وہ اللہ کا بڑا ہی پیارا ہے۔ آئے میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ابن آدم سے غلطی ہو جاتی ہے مگر وہ گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ گناہگار بڑا ہی اچھا ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ گناہگار بھی ہے پھر اچھا بھی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ گناہگار جو گناہ کر کے اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے وہ گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ وہ گناہگار جو شرمندہ ہوتا ہے، جو افسوس کرتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہے، اللہ اسے بڑا ہی پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے، اس پر شرمندہ ہو رہا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے، بجائے اس کے اس بندے کے کہ جو اپنے گناہ پر ڈٹ جائے اور لوگوں کے سامنے بڑا چڑھا کر پیش کرے، فخر سے پیش کرے اور اصرار کر جائے، اس میں ہمیشگی اختیار کر جائے اور اسے بچنے کا راستہ یا بچنے کی دعا تک نہ کرے، بچنے کی ہمت نہ کرے۔ وہ شخص جو گناہ پر مداومت اختیار کر لے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تو نہیں ہو سکتا، وہ ملعون ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان نے یہی کام کیا۔ اس نے کہا تھا قارانا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں،
اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں آدم سے بہتر، جب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، پھر اپنے غلطی پر اصرار کیا۔ تو یہ جو گناہ پر اصرار کرے گا، ڈٹ جائے گا، وہ اس گروہ میں چلا جائے گا، اور جو گناہ پر ندامت اختیار کرے گا، شرمندگی اختیار کرے گا، شرمندہ ہوگا اور توبہ کرے گا، وہ اس طبقے میں چلا جائے گا، اللہ والوں کے طبقے میں چلا جائے گا۔ میرے دوستو، آج کل ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ علماء یا مشائخ حضرات، یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی قدر و احترام ہے، ان کا رتبہ، ان کا مقام آپ یہ سمجھ لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء، یہ جو علماء ہیں میری امت کے عالم ہیں، فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں، بلکہ فرمایا جو میری امت کے علماء ہوں گے یہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہوں گے۔ تو اتنا مرتبہ جب میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا تو ان کی قدر، ان کا احترام ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل فی زمانہ میں علماء یا مشائخ کی جو قدر ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس قدر کے ختم ہونے کی وجہ سے ان کی بات کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو دل میں ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ اپنے والد کا احترام کرتے ہیں، جب تک آپ کے دل میں آپ کے والد کا احترام ہوگا آپ سے اس کی نافرمانی نہیں ہو سکے گی، احترام ہوگا تو فرما برداری ہوگی۔ اسی طرح علماء مشائخ کی یا علماء کی قدر دل میں ہوگی تو آپ ان کی بات کو سنیں گے، دل میں رکھیں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فی زمانہ جو ہمارے علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کے بارے میں لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے نامناسب ہے یا ان کی توہین ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ بھی ایک گناہ چل پڑا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ حضرت ابی بن کعب کے دروازے پر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں حدیث شریف پڑھنے کے لیے، تو آپ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، آپ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور وہ خادم ہیں حضور کے، لیکن دین کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، اور فرماتے ہیں کہ ان کا دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، صحرا میں۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ صحرا کی جو گرم ریت تھی، ہوا اڑتی تھی، ہوا چلتی تھی تو گرم ریت اڑ کر میرے چہرے پر، پورے جسم پر چلی جاتی تھی، لیکن میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا یا لیٹ جاتا تھا۔ پھر جب حضرت ابی بن کعب باہر نکلتے تھے، خود سے باہر نکلتے تھے، تو وہ کہتے تھے اے میرے نبی کے چچا کے بیٹے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو مجھے اٹھا لیتے، مجھے بلا لیتے، تو وہ فرماتے کہ میں اپنے تعلق کو نہیں دیکھتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جس نے دین سب سے زیادہ حاصل کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آگے گزر گیا ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں، میں اپنے نسب کو نہیں دیکھتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمان، یہ ان کے فرمان ہیں۔ تو دین کے جو عالم ہیں ان کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے، ان کی عزت کیا کریں۔ دوسرا جو فی زمانہ میں دیکھتا ہوں، کسی کو اگر میری بات بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، کہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سنانے میں تو کوئی شرم نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے بغیر خاوند کی اجازت سے نکلتی ہے تو وہ جب تک گھر میں واپس نہیں آتی فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں، جب تک وہ واپس گھر میں نہیں آتی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج ہم نے اس کو کچھ نہیں سمجھتی، خواتین کچھ بھی نہیں سمجھتی، ہماری عورتیں، ہمیں اپنی عورتوں کو سمجھانا ہے، یہ حدیث سنانی ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گی، چاہے تھوڑی بھی۔ اب دیکھیں مدینہ شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک عورت ہے، اس کو اس کا خاوند کہہ کر گیا ہے کہ میں جہاد پر جا رہا ہوں، تم نے میرے آنے تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اب اس عورت کا ایک
باپ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے، بیٹی کا باپ سے پیار آپ خود دیکھتے ہیں کہ بیٹی کا باپ سے ایک بڑا ہی اچھا پیارا تعلق ہوتا ہے، بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں بیٹیاں اپنے باپ سے۔ جب باپ بیمار ہوا تو اس کے دل کو یہ ہوا کہ میں جا کر دیکھوں اپنے باپ کی کیا حالت ہے، لیکن خاوند کا حکم یاد آ گیا، وہ نہیں گئی۔ پھر کچھ دیر بعد 2 دن بعد اطلاع دی گئی کہ وہ شدید بیمار ہے، اب جانے والا ہے، آخری آ کے ملاقات کر لو۔ اس نے کہا میرے نبی کا حکم ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلنا، جا کر میرے مصطفیٰ کریم سے پوچھ لیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسے کہیں کہ صبر کر لے، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ پھر اس نے صبر کیا۔ پھر 2 دن بعد اطلاع ملی کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، اب آ کر اس کی زیارت کر لو، اس کو دیکھ لو، آخری دیدار کر لو، اس کو دفنانے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم سے پوچھیں، انہوں نے حکم دیا ہے، ان کی شریعت اجازت نہیں دیتی، میرا خاوند مجھے کہہ کر گیا کہ باہر قدم نہیں رکھنا، میں نہیں آ سکتا۔ پھر وہ گھر میں رہی۔ میرے آقا کریم کو جب اطلاع ملی کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل رہی، ایون کہ اس کا باپ انتقال کر گیا ہے، آپ نے جا کر صحابہ کرام سے کہا، فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ وہ عورت گئی ہے کہ نہیں گئی، وہ باپ کے جنازے پر گئی ہے یا نہیں گئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ گھر میں بیٹھی ہے، وہ باہر نہیں نکلی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے آنسو نکلے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، آپ نے دعا فرمائی، آپ نے دعا فرمائی اس کے لیے۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ جا کر خوشخبری دے دو، تیری اس خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے تجھے اور تیرے باپ کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے۔ ایک تو سرکار علیہ السلام کی شریعت پر، سرکار کے فرمان پر جو عمل کرے گا اور سختی سے عمل کرے گا، کیسی ہی مجبوری ہو، تو سرکار علیہ السلام کی دعا بھی ملے گی اور جنت کی خوشخبری بھی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ نتیجہ ہم اخذ تو کر سکتے ہیں نا، سرکار کی دعا بھی ملے گی اور جنت کی خوشخبری بھی ملے گی۔ تو مولا علی پاک کرم اللہ وجل کریم اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک دفعہ جھگڑا ہوا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام علیہا فرماتی ہیں، بابا جان میری کچھ بات ہو رہی تھی، علی سے بات بڑھی تو علی ناراض ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں 70 دفعہ ان کے پاس جا چکی ہوں، اب وہ راضی، یعنی جھگڑا ہوا۔ پھر منانے کے لیے سیدہ پاک خود گئی علی پاک کے پاس اور ان کو منایا۔ 70 دفعہ کہتی ہے میں گئی ہوں، اب علی مجھ سے راضی ہیں، چونکہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں آپ کو بتانے آئی۔ اب دیکھیں حضرت سیدہ پاک خاتون جنت ہے اور جنتی نوجوانوں کی سردار کی اماں بھی ہیں اور امام الانبیاء کی پیاری بیٹی بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کے بارے میں، یہ نقطہ دیکھیں، یہ الفاظ دیکھیں، ذرا اس پر غور کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ، اگر اس ناراضگی کے دور میں تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں محمد تمہارا جنازہ نہ پڑھتا۔ کتنی بڑی وعید ہے خاوند کے کو ناراض کرنے کی، کتنی بڑی وعید ہے کہ جب وہ ناراض ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ اس کو منائے۔ اگر اس ناراضگی کے دور میں اس کا انتقال ہو گیا تو شوہر راضی نہ ہوا تو اب دیکھیں کچھ لوگ بھی ہیں جو بھڑکاتے ہیں عورتوں کو اپنے خاوند کے خلاف۔ اس کے بارے میں سرکار علیہ السلام کی شریعت نے ہر چیز بتا دی ہے، اس کے خلاف بھی وعید ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے گا، چاہے وہ اس کی ماں ہے، چاہے اس کی نند ہے، چاہے اس کا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اپنے خاوند کے خلاف بھڑکائے گا تو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اللہ کی ایسی ناراضگی ہے اس شخص پر۔ اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس لیے ہوتا ہے جب میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی ہے،
جب علیحدگی ہوتی ہے تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. شیطان اس اپنے چیلے کو اٹھ کر گلے لگاتا ہے. یہ واقعہ مشہور ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان جب رات کو جب محفل لگاتا ہے کہ ہاں بھی اپنے اس کی اتنی وعیدیں ہیں. درود پاک پڑھیں صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تیسرا جو ہم گناہ کرتے ہیں فی زمانہ وہ بددیانتی ہے، وہ جو عام ہو چکی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ منافق ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. تو فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے. آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہیں ہمارے اندر کی ایسی خصلتیں تو موجود نہیں ہیں. خاص طور پر بددیانتی یا خیانت ہمارے اندر آ چکی ہے. سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت حضور، میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے. میں ایک غریب کسان ہوں، میری ساری زندگی کی پونجی میں نے ایک ہیرو کی شکل میں ایک تھیلی میں ڈالی ہوئی تھی. میں سفر پر چکے جا رہا تھا، گھر محفوظ نہیں تھا، تو میں نے وہ جو ہیرو کی تھیلی تھی میں نے ایک قاضی، جو ہمارا قاضی ہے، اس کے پاس امانتاً رکھوائی ہے. امانتاً رکھوائی پھر میں چلا گیا تسلی سے، بھی قاضی ہے یہ میری امانت کو سنبھال لے گا. پھر جب میں سفر سے واپس آیا پھر اس نے مجھے تھیلی دی. جب میں نے تھیلی کو کھول کر دیکھا اس میں ہیرو کی جگہ پہ کھوٹے سکے تھے. میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھ سے لڑنے پر تک آ گیا. اس نے کہا دیکھو اپنی تھیلی جیسے تم دے گئے تھے ویسی کی ویسی ہے، کہیں سے پھٹی ہوئی، کہیں سے سلی ہوئی، کہیں سے کوئی جڑی ہوئی تو نہیں تمہیں آ رہی، ویسی کی ویسی ہے، سیل بند جیسے دے گئے تھے. مجھ پر الزام لگا رہے ہو. میں نے تو کھول کے نہیں دیکھا، لیکن میں اللہ کو گواہ بن کر کہتا ہوں، بادشاہ صاحب سے کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میری یہ ساری زندگی کی پونجی یہ ہیرے تھے جو اس نے چوری کر لیے، تبدیل کر دیے کھوٹے سے پونجی. تو بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی کہتا ہے کہ تم جاؤ، گھر جاؤ، میں جب تمہیں بلاؤں پھر آؤں. پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ میں 3 دن کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، میرے کمرے خاص میں سوائے صفائی والے کے یا نگرانی والے کے اور کوئی نہ آئے، میرے کمرے میں کوئی نہ جائے. وہ تھیلی ادھر اپنے کمرے میں رکھی. درباریوں نے سمجھا کہ خاص ہے، انہوں نے تو عمل کرنا تھا. کمرے میں جاتا ہے سلطان محمود، ایک چھری ہاتھ میں لیتا ہے تو اس سے جو بیڈ کی شیٹ ہے نا اس کو چیر دیتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے. جب صفائی والا کمرے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بیڈ کی جو شیٹ ہے وہ پھٹی ہوئی ہے. اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جب بادشاہ آئے گا تو یہ لٹکا دے گا ہمیں، یہ تو ہمیں سزا دے گا. وہ شور مچا دیتا ہے، سارے درباری اور سارے ملازمین ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں ہم اس کو پیچھے سے سلوا لیتے ہیں. ایک ملازم کہتا ہے کہ میرے جانکاری میں ایک ایسا رفوگر ہے کہ وہ اس کو سی دے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم تسلی رکھو، لیکن وہ پیسے زیادہ لیتا ہے تو ہم 1 ماہ کی تنخواہ اکٹھی کر لیتے ہیں، ان کو دے دیں گے، یہ کام کر لیں گے، یہ جان چھوٹ جائے گی، نہیں تو ہمارے سارے ملازموں پر آفت آ پڑے گی. تو بادشاہ دیکھے گا کہ اس کے خاص کمرے خاص کی بیڈ کی جو شیٹ ہے وہ پھٹی ہوئی ہے. تو وہ سارے یہ فیصلہ کر کے تو وہ اس شخص کو بلاتے ہیں، رفوگر، احمد رفوگر اس کا نام ہوتا ہے. تو وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ پھر اپنی کاریگری سے اس کو سی دیتا ہے. بادشاہ جب واپس آتا ہے تو وہ بیڈ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کس نے سی ہے؟ تو ملازم سے پوچھتا ہے تو ملازم کہتا ہے جناب کیا چیز؟ تو بادشاہ کہتا ہے بننے کی کوشش مت کرو، میں یہ خود چیر کر گیا تھا، یہ میں چھری سے میں نے اس کو چیر کر گیا تھا، یہ کس نے سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب اب پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ نے کہا اس میں بھی ایک راز کی بات تھی، تم بتاؤ کس نے سیا ہے؟ وہ بلاتے ہیں احمد رفوگر کو. احمد رفوگر واپس آتا ہے تو پھر بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تو نے سیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا کمال ہے. پھر بادشاہ بولتا ہے وہ تھیلی دکھاتا ہے جو کسان کی، غریب کسان کی، یہ تھیلی بھی تم نے سی تھی؟ اس نے کہا ہاں جی یہ بھی آپ کے خادم کا کارنامہ ہے. وہ شیخی بگانے لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کے خادم کا کارنامہ ہے. تو بادشاہ اس قاضی کو بلا دیتا ہے. اب بلاتا ہے، اب یہ گواہ بھی اکٹھے ہو گئے، اب ثبوت بھی مل گیا، اب وہ قاضی کو بلاتا ہے.
پہلے علیحدہ کمرے میں لے جاتا ہے، کہتا ہے تم اپنا جرم قبول کر لو، تم نے اس غریب کے ہیرے لیے ہیں۔ وہ قاضی کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کوئی ہیرے نہیں لیے، میرے پاس تو کوئی ہیرے نہیں ہے، جس نے جیسے تھیلی دی تھی اس نے میں نے اس کو دے دی۔ پھر بادشاہ اس کو دربار میں لے کے آتا ہے، پھر احمد رفیع الدین کے سامنے جب اس کو کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، پھر اس کے الفاظ لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، شرمندگی سے اس کا سر جھک جاتا ہے، پھر وہ اپنا جرم قبول کر لیتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہی ہے جس سے تم نے تھیلی سلوائی تھی، یہ سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں، تو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، علیحدگی میں کہا تھا کہ اپنا جرم قبول کر لے۔ یہ بات کو ذرا سمجھیں، اس میں ایک حکمت ہے۔ میں نے علیحدگی میں کہا تھا کہ تم اپنا جرم قبول کر لو، تمہیں میں معاف کر دوں گا، ہدایت کر دوں گا، لیکن تم نے اپنا جرم کا اقرار نہیں کیا، اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ اب سب کے سامنے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ آج تو تم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہو، کل قیامت والے دن کو جب تمہارے عذاب بولیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، پھر کیا کرو گے؟ وہ شخص وہ قاضی اس کو اپنی نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے، گھر آتا ہے تو بچے اس سے کہتے ہیں بجان یہ کیا کیا ہے آپ نے، اب تو ہم کہیں جانے کے قابل نہیں رہے، بات پورے شہر میں پھیل چکی ہے۔ تو وہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ تو انجام کیا ہوا؟ حرام موت۔ اب دیکھیں، اب یہ اس نے بدیانتی کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا میں تو اس نے خودکشی بھی کر لی، اپنے آپ کو بچا لیا شرمندگی سے، مر گیا، شرمندگی سے بچ گیا، لیکن حرام موت مرا۔ لیکن کل قیامت کے دن تو موت بھی نہیں آنی، لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوئی، لیکن کل ہم جو گناہ کریں گے وہ شرمندگی تمام انسانوں کے سامنے، بلکہ فرشتوں کے سامنے، بلکہ انبیاء کے سامنے ہمیں شرمندگی ہوگی۔ جو گناہ ہم کریں گے، جو بددیانتی ہم کریں گے، جو امانت میں خیانت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جو ہمارے اعضاء جب گواہی دیں گے، تو یہ شرمندگی تو پوری نوع انسانیت کے سامنے ہوگی۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ مرنا بھی چاہیں گے تو موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو پہلے ہی مار چکی۔ موت کو تو بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت نہیں آنی۔ جنتی خوش ہو جائیں گے اور جو دوزخ والے ہوں گے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ اب تو موت سے بھی چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کو راضی کرنا ہے، جیسے میرے آقا کا فرمان ہے، بنی نوع انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کر کے توبہ کر لو، توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ اب دیکھیں، یہ جو نفس امارہ ہے، یہ جو ہے نا، جو گناہ پر مراوت، آخری بات کہہ کر اپنی ختم کر لیتا ہوں، جو گناہ پر اصرار کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں، یہ نفس امارہ کی علامت ہے۔ یہ ہمارا نفس امارہ ہے، جو گناہ پر اصرار کرتا ہے، جو گناہ پر ہمیشگی کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، اس میں شرمندگی نہیں ہے۔ اس سے آگے ہے نفس لوامہ، جو شرمندہ ہوتا ہے، جس سے ہو جاتا ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اس سے بھی اوپر ہے نفس مطمئنہ، یہ جو اللہ والوں کا نفس ہے، یہ ہمیشہ نیکی پر مطمئن ہوتے ہیں، گناہ کی طرف ان کا خیال ہی نہیں جاتا۔ یہ اللہ والوں کا نفس ہے، یہ اولیاء اللہ کا نفس ہے۔ اس سے بھی آگے ہے نفس راضیہ ہے، مرضیہ ہے، یعنی کہ جس سے اللہ راضی رہتا ہے وہ نفس ہے۔ پھر وہ نفس مرضیہ آتا ہے، جس میں کے بارے میں علامہ اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نفس مرضیہ آتا ہے، نفس مرضیہ جس میں بندے کی مرضی جیسے چاہتا ہے ویسے اللہ کر دیتا ہے۔ تو اب تو ابھی تو ہم نفس امارہ پر ٹھہرے ہیں، اسے اوپر ہے نفس لوامہ، پھر نفس مطمئنہ۔ ابھی اگر ہم نفس مطمئنہ حاصل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس سے اگر ہم گریں گے، کوئی غلطی سرزد ہوگی جو انسان سے ہو سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم نفس لوامہ میں گریں گے۔ اگر نفس لوامہ پر ہیں یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر اس سے بھی گریں گے تو نفس امارہ پہ جا پڑیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ہمیں گناہ پر شرمندگی نہیں ہوگی، ہمیں توبہ نصیب نہیں ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ نفس امارہ، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ باقیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، وہ اللہ ان سے راضی ہے، تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ باطنی گناہ ہو، چاہے اندر کے ہمارے گناہ ہوں، چاہے ہمارے ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو، سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔